اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اما بعد سورہ مبارکہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اب اس امپریشن میں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان کو مومن آل فرعون نے یا ان کے خیرخواہ نے یہ انفارم بھی کر دیا ہے کہ آپ کے خلاف ایک پلاٹ ہیچ کیا جا رہا ہے، کانسپریسی ہو رہی ہے، کنسلٹیشن از گوئنگ آن کہ کسی طریقے سے آپ کو گرفت میں لیا جائے اور پھر آپ کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے۔ تو جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جس کے بعد بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو اپروچ تھی اس کو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ وَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اس عالم میں کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ دیکھیں یہ لوگ کس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یترقب منتظر تھے۔ قالا اور انہوں نے دعا مانگی اس موقع پر کہ رب نجنی من القوم الظالمین کہ اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما، یعنی بالآخر میرا آسرا، میرا ملجا، میرا ماوا، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ میں تجھ سے توقع کرتا ہوں کہ تو مجھے نجات عطا کرے گا اس ظالم قوم کے مقابلے میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرعون کی طرف ظلم کی نسبت آپ کو قرآن مجید کے اندر بار بار نظر آئے گی، اس سورہ کے اندر بھی اور اس سورہ کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جناب آسیہ سلام اللہ علیہا جو فرعون کی زوجہ تھی اور ظاہر کے مومنہ تھی، تو ان کو بھی جب گرفتار کیا گیا ہے تو ان کی جو دعا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے وہ سورہ تحریم میں آتی ہے، 66واں سورہ قرآن مجید کا، کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین کہ اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، مجھے یہ فرعون کا محل نہیں چاہیے، میں تجھ سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ مجھے نجات عطا فرما فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اس کا فساد، اس کا ظلم جو اتنا آیا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کے ظلم کا حوالہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا کے الفاظ یہی ہیں کہ نَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو دو چیزیں آ گئیں کہ ایک اپریہنشن ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ظالم قوم سے میں نجات کا طلبگار ہوں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ اور جب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے مدین کی جانب، اب ایک مرتبہ پھر یہ موقع ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ذہن میں تھوڑا سا ریکال کریں کہ مصر ہے، اور مصر کو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میپ کے اندر آپ اس کو آسانی کے ساتھ لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مصر کی جو لوکیشن ہے اسی کے ذریعے سے پھر سینائے پیننسولا کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدین کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ افریقہ اور ایشیا کو اس طرح سے دیکھیں ایجپٹ کے کانٹیکس میں تو دونوں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ یہ جو سینائی پیننسولا ہے یہ افریقہ کے اندر نہیں آتا، یہ ایشیا کے اندر آتا ہے مصر کا حصہ، اور اسی طریقے سے باقی جو مصر ہے وہ افریقہ کے اندر آتا ہے، وہ ایشیا کے اندر نہیں آتا۔ تو ایک ہی ملک ہے مگر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جیسے رشیا کا معاملہ کہ رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو یوریشیا اور پوری ایک بیلٹ کہلاتی ہے، یوریشین بیلٹ، کہ جو یورپ کے اندر بھی ہے اور رشیا کے اندر بھی ہے، ایشیا کے اندر بھی ہے، اور ملا کر اس کو کہہ دیا جاتا ہے یوریشیا۔ تو بہت سارا حصہ ایسا ہے کہ جو رشیا کا یورپ میں فال کرتا ہے، بلکہ آپ ٹرکی کو بھی لے لیجئے تو ٹرکی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے
کہ ایک حصہ اس کا یورپ کے اندر آتا ہے، ایک حصہ اس کا ایشیا کے اندر آتا ہے. تو جو اوپر کا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر آتا ہے، نیچے والا حصہ ایشیا کے اندر آتا ہے. تو یہ معاملہ افریقہ کا بھی ہے، مگر وہ ہے افریقہ اور ایشیا کے کانٹیکس میں، کہ ایک حصہ مصر کا وہ افریقہ کے اندر آتا ہے جس کے اندر یہ قاہرہ واہرہ یہ سارے علاقے، ایون دریائے نیل جو نیل سویلائزیشن ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے جو سینائی پیننسولا ہے یہ سارے کا سارا آتا ہے ایشیا کے اندر. تو اب اگر آپ یہ سینائی تک آ گئے تو سینائی بالکل آپ کو ایک ٹرائنگل کی طرح سے لگے گا کہ ایک تکون. تو موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں مصر سے تو مصر سے نکل کر کہاں گئے؟ وہ ظاہر ہے کہ سینا، وادی سینا یا سینائی پیننسولا، جزیرہ نما جس کو کہتے ہیں، کہ پورا جزیرہ نہ ہو مگر جزیرہ نما ہو. جزیرہ تو اس کو کہیں گے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، مگر اگر تین طرف پانی ہو تو ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس کو پیننسولا کہتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرائی اینگل سے آپ کو نظر آتی ہے، ایک تکون سی بنی ہوئی ایک مثلث، اس کو کہیں گے وادی سینا. اور اسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، اور اس سے داخل ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف، یعنی اگر آپ مدین کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو نیچے کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر آپ کنعان کی طرف جانا چاہیں تو اوپر کی طرف، یروشلم کے لیے آپ کو اوپر کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ نیچے اور اوپر کا جو معاملہ ہے وہ اسی طریقے سے شمال اور جنوب کا. تو وہاں سے وہ سینا کے اندر داخل ہوئے اور پھر تھوڑا نیچے کی طرف آئے. یعنی آج بھی اگر آپ حجاز کے ناردرن ایریاز کے اندر دیکھیں تو تبوک پروونس کے اندر آپ کو وہ علاقہ آج کی لوکیشن میں ملے گا جس کو مدین کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں بھی بحث ہے کہ اس کا نام مدین کیوں پڑ گیا، بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے وہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، تو ان کے نام پر، مدین بن ابراہیم کے نام پر یہ نام مدین پڑ گیا. اگر آپ عیسائیوں کے لٹریچر میں، کرسچن لٹریچر کے اندر یا جوئش لٹریچر کے اندر اگر انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کریں گے تو وہاں پر اس کا پروناؤنسیشن آپ کو مدین نہیں ملے گا، مدین ملے گا. وہاں پر میم کے نیچے آپ کو زیر ملے گی، مگر وہ بھی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. پروناؤنسیشنز کے اندر اس طرح کے تھوڑے بہت فرق تو چلتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑے بڑے فرق بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مدین ہی کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے. یعنی پہلے ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرف مجھے جانا ہے، ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ جس کے اندر ہی ہیڈ ٹو لیو، ان کو کوئٹ کرنا پڑا ایجپٹ کو. تو جب نکلے ہیں تو بعد میں ان کا اندازہ ہوا کہ میں اس طرف جاتا ہوں. تو فلما توجہ تلقاء مدین، کتابوں کے اندر 8 دن کا تذکرہ آیا ہے کہ 8 دن لگ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچتے پہنچتے. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی خچر ہے، نہ کوئی سواری کا جانور ہے، کچھ نہیں ہے. ہی از آل الون، اور پیدل ہی وہ وہاں پر جا رہے ہیں. تو راستے میں ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. تو اگر گھاس ہے، ہربز ہیں، مختلف قسم کی جڑیں ہیں تو ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں ایز اے فوڈ، اور پانی اگر کہیں مل گیا تو پانی پی لیا. تو یہاں پہ وہ اپنا پورا سفر کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کو مدین کی وادی نظر آئی. اور وہاں پر پھر ان کی زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے ابھی اگر آپ جتنی بھی ایٹراسٹیز کی بات کریں، مظالم کی بات کریں، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر جب جناب موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر ہیں تو ہر چیز اویلیبل ہے جو دنیا داری کے اعتبار سے ضروری ہے. تو کھانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، بستر کا کوئی ایشو نہیں ہے، محل میں رہ رہے ہیں. مکان کی جتنی فیسلٹیز آپ ایزیوم کر سکتے ہیں وہ سب جناب موسیٰ علیہ السلام کے ڈسپوزل پر تھی. اسپریچولی انریسٹ تھا، ظاہر ہے کہ روحانی اعتبار سے جناب موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں تھے کہ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں کہ جس کا مالک اگرچہ رولر ہے مگر رب ہونے کا دعوے دار ہے، خدا ہونے کا دعوے دار ہے، توحید کو نہیں مانتا. تو ایک نبی کے لیے یہ بات بہت باعث اذیت ہے، ایک عام موحد انسان کے لیے بھی بہت باعث اذیت ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہا ہو کہ جہاں پر روحانیت نہ ہو، جہاں پر اسپریچولیٹی نہ ہو. یعنی یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر اگر وہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر ریئلائز کر پائیں گے کہ زندگی صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے. یعنی اگر آپ صرف ایزیوم کریں کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر آپ کے پاس مسجد نہ ہو، آپ کے پاس امام بارگاہ نہ ہو، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہ ہو، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے دعائے کمیل نہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ سے لے لی جائیں، آپ عزاداری نہ کر سکیں، آپ ماتم نہ کر سکیں، آپ حسین نہ کر سکیں، جسٹ تھنک آف اٹ کہ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. یعنی یہ اس سے پوچھا جائے کہ جو ایسے کسی ماحول کے اندر رہ چکا ہے کہ اگر ایسے کسی ماحول کے اندر رہنا پڑے تو واقعاً مجھے تو سوچ کر وحشت ہونے لگتی ہے کہ ایسے کسی ماحول کے اندر انسان سانس کیسے لے پائے گا، زندہ کیسے رہ پائے گا. مگر وہ ساری چیزیں اس کو کہیں گے آپ کی اسپریچول ایک ایگنی ہے، ایک روحانی اذیت ہے. مگر دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ
کہ وہ تمام تر چیزیں کہ جو انسان کے پاس مادی اعتبار سے ضروری ہوتی ہیں وہ اگر نہ ہو وہ بھی پریشانی ہے، وہ بھی ایک مشکل معاملہ ہے، وہ بھی اذیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک شخص میدان روحانیت کے اندر بھی آگے جانا چاہتا ہے تو چاہے وہ کسی چیز کو بیٹر کمپریہنڈ کر رہا ہو، مگر بہرحال اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریاضتوں سے گزرے، وہ کچھ مشقتوں سے گزرے، وہ کچھ پریکٹسز سے گزرے۔ اس میں ایک یہ چیز بھی ہے، یعنی اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہیڈ ٹو لیو ایجپٹ، ان کو مصر چھوڑنا پڑا۔ مگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ پروردگار عالم یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کو موسیٰ بننا ہے پھر اس کو محل چھوڑنا ہوتا ہے۔ محل میں ہم نے پہنچایا تھا حفاظت کے لیے، اب محل میں رہتے ہوئے بھی حفاظت کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ اب تو وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں پر اگر محل میں رہتے ہیں تو جان خطرے میں، یعنی پھر آپ غور کیجئے گا کہ پہلے اگر وہ محل میں نہیں پہنچتے تو قتل کر دیے جاتے، اب اگر محل میں رہتے ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے، انفیکٹ اگر مصر میں رہتے ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا مصر کو چھوڑنا ضروری ہو گیا تو مصر انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ شہادت کا موقع نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے رہیں وہاں پر شہید ہو جائیں، نہ، یہ انتخاب بھی ایک انسان حکیم کو مرضی پروردگار کے مطابق کرنا ہے کہ یہاں پر خدا مجھے بظاہر جیتا دیکھنا چاہتا ہے یا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ بس میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان قربان کر دوں، نہ، اسے اس بات کو بھی احساس کرنا ہے کہ یہاں پر جان قربان کرنا مفید ہے یا یہاں سے چلے جانا مفید ہے، ورنہ تو پھر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کو مکے سے روانہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر اکرم نے ہجرت کیوں کی؟ پیغمبر اکرم کیوں چلے گئے؟ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کیوں چلے گئے؟ پیغمبر اکرم مکے میں ہی رہتے اور شہید ہو جاتے، لیکن نہیں، اگر پروردگار عالم اس موقع پر شہید نہیں دیکھنا چاہتا تو شہید نہ ہونا یہ مرضی ہے پروردگار، اور اگر خدا شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو شہید ہونا مرضی ہے پروردگار۔ آپ اس کو بھی دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے کیس میں کہ امام جب مدینہ منورہ میں تو مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، مکہ سے پھر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کربلا کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ پہلے سے خبر ہے کہ کربلا میں شہید ہونا ہے، تو جب شہید ہونا ہے تو کربلا میں ہو جائیں، کوفہ میں ہو جائیں، مکہ میں ہو جائیں، مدینہ میں ہو جائیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے اور بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ انسان حکیم صرف اپنی جان قربان کر کے اپنی جان چھڑوانا نہیں چاہتا، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جان آپ نے قربان کی، یہ جان قربان کی یا جان چھڑائی؟ پروردگار عالم اگر کوئی کام مجھ سے زندہ رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اس موقع پر مر جانا یہ جان قربان کرنا نہیں ہے، یہ جان چھڑانا ہے۔ اور پروردگار ایک مومن کو جان چھڑاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، جان وہاں پر صرف کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں خدا کی مرضی ہو۔ تو ایک مرد مومن کو صرف جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اسے صاحب عقل و فہم و شعور ہونا چاہیے، صاحب فکر ہونا چاہیے، اسے اتنا اینالائز کرتے ہوئے اپنے نتیجے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نتیجہ جو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ پروردگار کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہاں وہ بہادر ہوگا، شجاع ہوگا کہ اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر جان قربان کر دوں تو پھر کربلا میں حسین کا جملہ ہے کہ رضن بقضائک و تسلیماً لامرک، کہ مالک میں تیری قضا پر راضی ہوں، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو ابھی بہت سے وہ کام ہیں کہ جو پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام سے چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان ریاضتوں سے بھی گزرے کہ جس کے اندر محل کی وہ تمام تر آسائشیں ختم ہو جائیں، جان رہے، آسائشیں ختم ہو جائیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پیدل یہ سارا سفر کر کے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ گوگل پر بھی ڈالیں گے تو 5 دن سے کچھ زیادہ کا آج بھی پیدل راستہ وہ دکھاتا ہے، تو 5 دن ہوں، 8 دن ہو، یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، موسیٰ علیہ السلام somehow managed کہ وہ مدین تک پہنچے۔ اب وہ تمام تر ریاضتیں ہیں، غربت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ماں باپ کی خدمت میں، اولاد کے حوالے سے، اللہ آپ کو نوازتا ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے۔ اگر پروردگار عالم مال و دولت دیتا ہے، یقیناً یہ پروردگار کی ایک نعمت ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، خود پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اولاد پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جب آپ تربیت کے اینگل سے دیکھیں گے نا تو کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو روکیں۔ وہ ہے نعمت آپ کے پاس، اس کو آپ پہلے بھی خرچ کرتے رہیں، آگے بھی خرچ کیجئے گا، مگر درمیان میں
اگر درمیان میں تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے ٹھیک ہے، مگر کبھی آپ اپنی اولاد کو ویسے ہی بس میں بٹھائیے، ویسے ہی بس میں بٹھائیے، ان کو یہ فلیور لینے دیں کہ بس میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت اچھا گھر دیا ہے، مگر کبھی ان کو ویسے ہی کیمپنگ کروائیں کہ ان کو اندازہ ہو کہ کیمپ کے اندر رہنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں، مگر کبھی آپ ویسے ہی کسی آرڈنری سے ہوٹل کے اندر سفر میں ٹھہریں۔ آپ کسی بہت ہی لیوش کاروان کے ساتھ جا سکتے ہیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے جائیے، اپنی عبادت کو انجام دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اسراف کی حد تک نہ ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ تربیت کے نقطہ نظر سے چاہتے ہیں کہ اس کی بہتر تربیت ہو تو پھر اس کے اندر کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی آرڈنری سے کاروان کے اندر اس کو والنٹیئر بنا کر بھیجتے ہیں، اور آپ بھی اس میں مت جائیے، ورنہ آپ اگر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر موقع پر انٹرفیئر کریں گے، آپ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ والنٹیئر ہونے کے بعد بھی خدمت کر رہا ہو، پانی پلا رہا ہو، تو کئی مرتبہ آپ اس کو روک دیں گے، کہا نہیں، کوئی ہو سرپرست ساتھ میں مگر وہ آپ نہ ہو۔ اگر کسی ایسے موقع پر اس کو آزادانہ طور پر جانے دیں گے، وہ جتنا اس میں سیکھے گا کسی اور موقع پر شاید نہیں سیکھ پائے گا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی کچھ ریاضتیں ہیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کروائی جا رہی ہیں۔ اے موسیٰ محل سے نکلو، مصر سے بھی نکلو، باہر جاؤ، کچھ 7-8 دن گزارو اور پھر مدین پہنچو، اور پھر مدین پہنچنے کے بعد تمہارا رویہ اور تمہارا بیہیویئر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آخر کیا کرنا ہے۔ علم پروردگار میں سب کچھ ہے، مگر اسباب ظاہری کا پیدا کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ تمہارا رویہ اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو بھی میں نے کہا اس کو ذرا آیتوں کے اندر چیک کیجئے۔ پروردگار فرماتا ہے مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ وَلَمَّ تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی راستہ ان کا اب وہ ہو گیا لیڈنگ ٹورڈز مدین۔ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ مجھے امید ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے ہدایت کر دے گا صحیح راستے کی طرف، یعنی کسی ایسی جگہ لے جائے گا کہ جو مناسب جگہ ہوگی، جیسے کہ بظاہر تو میرے سامنے کوئی منزل نہیں ہے۔ وَلَمَّ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین میں، اس جگہ پر کہ جہاں کنواں موجود تھا، پانی کی جگہ پر، ماء مدین یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر لوگ آ کر پانی بھرا کرتے تھے، وہ جگہ پر پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ جو پانی بھر بھی رہا تھا اور پانی پلا بھی رہا تھا، یعنی ان کے ساتھ ریوڑ تھا، فاکس، کہ جن کو وہ پانی پلا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو مویشی ہیں وہ کسی بھی خاص طور پر دیہاتی جو لائف اسٹائل ہے تو اس کے اندر تو یہ ویلتھ کی ایک علامت ہے کہ جس کے جتنے زیادہ مویشی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی صاحب ثروت ہے۔ تو وہاں پر وہ افراد کہ جو اپنا ریوڑ لے کر آئے تھے، اپنے مویشی لے کر آئے تھے، چاہے یہ ان کے اپنے ہوں یا خود وہ ملازم ہو، جو بھی ہو، مگر وہ ان کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 خواتین ہیں، 2 لیڈیز، کہ جو تھوڑا ہٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، تزودان، اور اپنے جانوروں کو روکے ہوئی ہیں، یعنی وہ اپنے جانوروں کو، اپنے ریوڑ کو، مویشیوں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اب موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ریوڑ کو پانی پلانا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کو چرانا، یہ سارے مردوں کے کام ہیں، محنت طلب کام ہے، اور یہ محنت طلب کام مردوں کو کرنے چاہیے، تو تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی تمہارے گھر سے کوئی مرد کیوں نہیں آیا اس کام کو انجام دینے کے لیے؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ان کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ دوسرے چرواہے پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، ان کے درمیان ہم کیسے جائیں؟ یعنی یہ کنویں کے اوپر مسلط ہیں، یا تو یہ خود ہمیں اسپیس دے دے والنٹیرلی، تو وہ تو دیتے نہیں ہیں یہ، تو ظاہر ہے کہ ہم کھڑے ہیں تاکہ انتظار کریں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو لے کر جائیں اور ان کو پانی پلائیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بابا ہیں وہ بوڑھے ہیں، شیخ کبیر ہے، پیر مرد ہیں، تو ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اور کوئی گھر میں مرد ہے نہیں کہ وہ آئے، نہ ہمارا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی ہماری شادی بھی ہے کہ ہمارا کوئی شوہر ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم تنہا ہیں، تو ہمیں بہرحال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہاں پر رکیں، ان کے جانے کا انتظار کریں، اور گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں جو اس خدمت کو انجام دے سکیں۔ فسقا لہما،
تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ ان کے ریوڑ کو لیا، ان کے جانوروں کو لیا اور ان کو پانی پلایا، یعنی ایک نیکی، ایک خدمت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر انجام دی۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ایک نئے شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں، ٹریولڈ فار سو لانگ، تقریباً 8 دن تک وہ چلتے رہے، تھوڑا تھوڑا درمیان میں رکے بھی ہوں گے، آرام بھی کیا ہوگا، کھانے کے لیے کوئی پراپر غذا نہیں ملی ہے، یعنی محل کے اندر جس کو ہر طرح کی غذا اویلیبل تھی اس نے 8 دن اس طرح سے گزارے، مگر یہ فطری طور پر جو پاکیزگی نفس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور 2 خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جو تنہا ہیں کسمہ پرسی کی حالت میں، تو فوراً ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مشکل کو دریافت کرتے ہیں۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، تو وہ اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اکیلے ان تمام تر جانوروں کو لے کر گئے، ان چرواہوں سے بات کی، ان کو ڈسپرس کیا اور پھر اس جگہ پر ان کو پانی پلایا، پھر ان کے حوالے کیا۔ اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ ابھی تو حالات کے رحم و کرم پر ہیں، تو ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پروردگار سے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ بہترین دعا ہے، یعنی اس کو اگر آپ نوٹ کر سکیں قرآن مجید کے اندر، یہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی سورہ قصص میں آیت نمبر 24۔ بہترین دعا ہے کہ انسان بے شک پروردگار عالم سے یہ بھی کہہ سکتا ہے مالک مجھے گھر دے دے، اے پروردگار مجھے مال دے دے، اے پروردگار مجھے روٹی دے دے، اے پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ کتنی جامع دعا ہے کہ مالک میں تو کوئی عرض مطلب بھی کیا کروں، کوئی مدعا بھی کیا بیان کروں، کسی چیز کو مینشن بھی کیا کروں، ٹھیک ہے جو میرے دل میں ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، مگر اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو تو خیر نازل کر دے میں تو اس کا فقیر ہوں، جو تو نازل کر دے، میں اپنے طور پر کسی چیز کو خاص طور پر مینشن بھی نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی عمدہ دعا ہے، یعنی انصافاً اگر آپ غور کریں برادران عزیز کہ اس کو ورد زباں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان ویسے ہی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کی تسبیح بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت پیاری دعا ہے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہاں پہنچے ہیں، تھکن کے باوجود نیکی کی ہے، پروردگار عالم سے دعا مانگی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تمام تر چیزیں کمبائن ہونے کے بعد کس طرح سے رزلٹ اورینٹڈ بنتی ہے، نتیجہ خیز بنتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو دعا کرتا ہے نیکی کچھ نہیں کرتا، ایک یہ ہے کہ نیکی کرتا ہے مگر خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کام کیے، وہاں پر پہنچے ہیں، تھکن کے باوجود نیکی کا ایک کام کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک طرح سے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں مگر جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا ہے، تو پروردگار عالم سے دعا مانگ لی کہ مالک میں تو کچھ نہیں جانتا، جو تو خیر دے دے۔ اب اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ فجاءتہ احداہما، وہ جو 2 خواتین تھے ان میں سے ایک ان کے پاس آئیں، اور کس طرح سے آئیں؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، جس طرح سے ایک خاتون کو لاج کے ساتھ چلنا چاہیے اسی طریقے سے وہ چل رہی تھی، یعنی اس انداز سے نہیں چل رہی تھی کہ جس سے اس کی چال میں پتہ چلے کہ ایک بے شرم اور بے حیا خاتون ہے، نہ، معاذ اللہ کوئی کیٹ واک والے انداز میں نہیں آئی، اس انداز سے آئی کہ جو ایک شریف خاتون کا انداز ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ قالت ان ابی یدعوک، میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے زحمت فرمائی ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ریوڑ کو آپ نے پانی پلایا، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر گئی ہوں گی، تو انہوں نے، ان کے والد محترم نے ان سے سوال کیا ہوگا کہ روز تو تم تاخیر سے آتی ہو، آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی آج ایک مہربان، ایک خیر خواہ مل گیا تھا، ایک جوان تھا کہ جس نے ایک زحمت کی اور ہمارے ریوڑ کو وقت سے پہلے ہی انہوں نے پانی پلا دیا، تو ہم لوگ جلدی فارغ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں جلدی آ پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنا اچھا ایک آدمی ہے تو ذرا اس کو بلا کر لاؤ۔ کہ اجنبی محسوس ہوتا تھا، ہم نہیں جانتے اس کو، کہ کوئی دوسرا اس کو نہیں پہچان رہا تھا، ایک اجنبی کا بلا کر لاؤ۔ جب اس نے ہمارے ساتھ ایک فیور کیا ہے، ایک نیکی کی ہے، اس نے تو کوئی اجرت طے نہیں کی تھی، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا،
لیکن بہرحال اگر اس نے اجرت طے نہیں کی تھی، مطالبہ نہیں بھی کیا تھا، تو ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی مزدوری اس کو ادا کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم خود سے اٹھ کر جا نہیں سکتے وہاں پر، لیکن بہرحال اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو کچھ پے کر سکتے ہیں. تو اس نے نیکی کی تھی لیکن ہم کو اس کو پے کرنا چاہیے. یہ جناب شعیب علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ مدین، جو کہ مدین کا علاقہ جناب شعیب علیہ السلام کا تھا. تو بعض روایتیں بھی ہیں مفسرین کے اندر، مشہور تو ہے ہی کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام تھے اور ان کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں، یعنی وہی نبی خدا کہ جن کی قوم کے اوپر بالآخر عذاب نازل ہوا تھا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. یعنی قرآن مجید نے جس گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جن قوموں پر عذاب آیا تو شرک تو عقیدے کے اعتبار سے کہ نبیوں کو جھٹلا دیا، شرک کر لیا، خدا کے ساتھ کسی کو ملا لیا، یا خدا ہی کا انکار کر دیا، قیامت کے دن کا انکار کر دیا، یہ عقائد کی کمزوری ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ اگر اقوام میں دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے عملی طور پر کہ جو ان کے درمیان بہت زیادہ رائج ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جناب لوط علیہ السلام کی قوم ہے تو گے سیکس یا ہومو سیکسولیٹی ان کے درمیان کامن تھا، ہم جنس پرستی. اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے درمیان جو چیز بہت زیادہ رائج ہو چکی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی ناپ تول میں کمی. تو جو ناپ تول میں کمی ہے اس کو پروردگار عالم نے ہائی لائٹ کیا ہے. ایک تو پورا سورہ ہے قرآن مجید میں، سورہ مطففین، ویل للمطففین، کہ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنی باری ہوتی ہے تو پورا تلواتے ہیں، اور جب دوسروں کی باری ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ سورہ مطففین، یہ خاص اسپیسیفک شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی ان کی قوم کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جنرل ہے. لیکن سورہ ہود کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں کئی نبیوں کا ذکر ہے انہی میں آپ کو شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر بھی ملے گا. تو اس میں ان کے اس گناہ کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو یہ جناب شعیب علیہ السلام، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، قرآن مجید میں نام نہیں آیا. ہماری بعض روایات کے اندر معصومین نے بھی شعیب لفظ استعمال کیا اور نبی خدا ہونے کا حوالہ دیا. بعض دیگر کے مطابق یہ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بعض دیگر مفسرین کے مطابق یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی بزرگ تھے. معاملہ جو بھی ہو، بہرحال ایک نیک سیرت انسان کہ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر ایک شیلٹر پرووائڈ کی آبرو مندانہ انداز سے. وہ آبرو مندانہ انداز کیا تھا وہ آگے ابھی بات آتی. اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے بابا آپ کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے ان کے پاس تاکہ وہ آپ کو جو آپ نے زحمت کی ہے اس کی اجرت ادا کریں. فلما جاءہ، تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، اور ان کے سامنے یہ پوری داستان بیان کی. یہ جو سورہ کا نام ہے سورہ قصص، اس کا ایک ریزن یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا. وقص علیہ القصص، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان بیان کی کہ میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، میں مصر میں رہتا تھا، جب ہمارا پیدائش کا معاملہ ہوا تو اس وقت یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد مجھے خدا نے اس طریقے سے بچایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تفصیلات بیان کی. قال لا تخف، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اب خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، یقیناً تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو. اب واپس یاد کیجئے آپ، یہ یہاں پر جناب شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تخف، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے تم نجات پا چکے ہو. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے تو کیا دعا مانگی تھی؟ خائفا یترقب، جب نکلے تھے تو خوف تھا، منتظر تھے، اور دعا یہ تھی کہ نجنی من القوم الظالمین، کہ اے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اور یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تخف، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ تمہاری جو دعا تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اب خوف کی جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظالم قوم سے نجات کی دعا مانگی تھی تو وہ ظالم قوم سے نجات تمہیں مل چکی ہے، فرعون کی رولنگ یہاں پر نہیں چلتی. تیسری چیز وہ جناب شعیب علیہ السلام نے نہیں کہی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ریئلائز کی کہ میں نے ابھی دعا مانگی تھی، لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو تو خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. تو یہ شعیب علیہ السلام کی سرپرستی جو مل رہی ہے یہ سرپرستی نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ایک خیر ہے کہ جس کو نازل کیا گیا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب وہ جو دو بیٹیاں ہیں جناب شعیب علیہ السلام کی، ان کے نام بھی
تفاسیر کے اندر آئے ہیں، قرآن مجید ان کے نام کی ڈیٹیل میں نہیں کیا ہے. صفورہ اور لیہ، ایک بہن کا نام تھا صفورہ اور دوسری کا نام تھا لیہ، دونوں بہنیں اور دونوں کے والد محترم جناب شعیب علیہ السلام، اور دونوں ناقد خدا، یعنی دونوں کے دونوں اس وقت شادی شدہ نہیں ہیں، ورجن ہیں. اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ جناب شعیب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، کہ کوئی مناسب رشتہ ہو تو ان کی شادی کر دی جائے، اور وہ جس سے شادی کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ شعیب علیہ السلام کے یہاں چونکہ بیٹا تو کوئی نہیں ہے تو ایک ایسا داماد کہ جو مثل فرزند بھی ہو، مثل پسر بھی ہو، کہ جو بیٹے کی طرح سے ان کے ساتھ رہے. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اگر اس طرح کی ایک سچویشن سے دوچار ہے تو وہ اگر اس اینگل سے سوچتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں یہاں پر میچ کر گئیں. قالت احداہما، تو ان دو بہنوں میں سے، ان دو خواتین میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ. یہ ایک کون تھی اس کے بارے میں روایات آئیں کہ وہی جو گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور ان کا نام صفورہ بیان کیا گیا. تو صفورہ نے ان کو بلایا تھا اور صفورہ ہی نے اس موقع پر یہ تجویز دی. یا ابت استاجرہ، بابا جان ان کو کام پر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً وہ کہ جسے کام پر رکھا جائے اس میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے پاس قوت بھی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یہ قرآن مجید میں ہے تو جناب صفورہ کا جملہ، مگر اس کے ذریعے سے قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ آپ جس کام پر کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ ایون مینجمنٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ایک صحیح آدمی کو صحیح جاب پر اگر آپ رکھیں گے تبھی وہ کام صحیح طریقے سے ہو پائے گا. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ فیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر میں آپ راشن ڈلوا سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ضرورت مند کو اس کام پر آپ لگا دیں کہ بھئی تم ضرورت مند ہو تو اس کام پر آ جاؤ، چاہے یہ کام تمہارا نہ ہو، تم کو یہ کام نہیں آتا مگر آ جاؤ تم یہ کام کرو. واٹ ڈز اٹ مین؟ جب ایک اسپیشلائزڈ جاب ہے کہ جس کے لیے ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے اور آپ اس جگہ پر اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ جس کو وہ کام نہیں آتا تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی اگر ایک شخص ہے اس نے زندگی بھر میکینک کا کام کیا ہے اور آپ کو کمپیوٹر کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے تو آپ میکینک کو لے آئیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ میکینک ہے لیکن یہ کہ بہرحال بہت ایماندار آدمی ہے تو اس کو یہاں پر لے آتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو کام اس کا ہے اس کو وہ کام دیجیے. دوسری طرف وہ اپنے کام کو جانتا بھی ہے مگر کردار کے اعتبار سے صاحب امانت نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، خیانت کرتا ہے. تو چاہے وہ اپنے کام کو جانتا ہے مگر چونکہ وہ ایماندار نہیں ہے لہٰذا نقصان پہنچائے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، چیٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی کو کسی کام پر رکھا جائے. آپ ڈرائیور کی جاب پر رکھنا چاہتے ہیں کسی کو، وہ شیف ہے بہت ایماندار ہے مگر اس کو کچن میں جاب دیجیے. یہ ڈرائیور ہے بہت ایماندار ہے، اس کو ڈرائیوری کی جاب دیجیے. اس کو اگر آپ شیف بنائیں گے تو وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی کھانا نہیں بنا پائے گا، کھانے کا ستیہ ناش کرے گا. اور اگر شیف کو آپ نے ڈرائیور کی جاب دے دی تو یہ آپ کی گاڑی ٹھوکے گا اور پھر اس کے بعد آپ افسوس کریں گے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں ان کا کمبینیشن ہو، کہ اس کے پاس قوت بھی ہو، اس قوت کے اندر طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، یعنی جسمانی طاقت بھی ہو، ذہنی طاقت بھی ہو. اس کام کو وہ سمجھتا ہو کہ جو اس کے ذمے پر رکھا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کریکٹر اس کا اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ امانت دار ہو، وہ چیٹ نہ کرے، وہ ڈاج نہ دے، وہ فراڈ نہ کرے. تو یہ دونوں چیزیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا ان کو کام پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ جو بہترین آدمی کام پر رکھا جا سکتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اور وہ امین بھی ہو. اب یہاں پر تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو کامنٹس ہیں کہ یہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی ان کا قوی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے جج کر لیا کہ یہ طاقتور ہیں، کہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے دوسرے چرواہوں کے ساتھ ڈیل کیا. اس موقع پر ہمت کی، کھڑے ہو گئے، سٹینڈ لیا، اتنی تھکن کے باوجود، خستگی کے باوجود، شکستگی کے باوجود کس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا. اور پھر اس کے بعد پانی ڈول ڈال کر نکالنا اور پھر ریوڑ کو پلانا. تو یہ تمام تر چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سارے کام کر رہا ہے تو طاقت تو اس کے پاس ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. مگر اس کا امین ہونا موسیٰ علیہ السلام کا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ صفورہ نے یہ کہا کہ جب میں ان کو بلانے گئی اور میں نے یہ کہا کہ بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو کوئی اجرت دیں
تو یہ چلے میرے ساتھ. کچھ دیر تک میں آگے چلتی رہی, یہ پیچھے رہے. ہوا تیز تھی اور میرا لباس جو تھا وہ لہرا رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیں, میرے آگے نہیں, میرے پیچھے چلیں. جیسے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تیز ہوا چلے اور آپ کا جسم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو میں پسند نہیں کرتا, یہ میری شرافت کے خلاف ہے, یہ میرے اخلاق کے خلاف ہے کہ خاتون اس طرح سے میرے آگے ہو, اس کا ڈیل ڈول, اس کا جو سراپا ہے وہ میرے سامنے نمایاں ہو رہا ہو, یہ میں پسند نہیں کرتا. تو یہ آپ کے احترام کی خاطر زیادہ مناسب ہے کہ آپ پیچھے چلیے, میں آگے چلتا ہوں. کوئی دو راہ آئے, کوئی کراس روڈ آئے کہ جہاں پر رائٹ یا لیفٹ ہونے کی بات ہو تو آپ مجھے متوجہ کر دیجیے گا, آواز کے ذریعے سے بتا دیجیے گا کہ بھئی آگے سے دائیں ہاتھ پر مڑنا ہے, تو میں دائیں ہاتھ پر مڑ جاؤں گا. لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ آگے چلیں اور میں آپ کے پیچھے چلوں, یہ مجھے مناسب محسوس نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ قوت کا اندازہ وہاں پر ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے چرواہوں کے ساتھ ڈیل کیا, پانی نکالا اور پلایا. امانت کا احساس اس بات سے ہوا کہ جس کا کردار اتنا بلند ہے کہ وہ ایک نامحرم خاتون کے ڈیل ڈول کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا, سراپا وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے, اپنی آنکھوں کے اس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا, نظروں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. تو یہ شخص یقیناً امین ہوگا اور امانت دار ہوگا. اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا, قال انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ بھائی موسیٰ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا, اور وہ کیا کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے. الحمدللہ کہ علماء کی کوششوں کے بعد, تبلیغ کے بعد, مطالعے کے بعد مومنین کے درمیان اب یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں, کم سے کم یہاں کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں, یہاں سولجر بازار وہ علاقے کے جو ماشاءاللہ دینی اعتبار سے ایک ذوق رکھتے ہیں کہ معلوم ہے کہ بھئی رشتہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے, وہاں سے بھی آ سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ بھجوائیں نا, لڑکی والے بھی رشتہ بھجوا سکتے ہیں ایکسپلیسٹلی. بھئی زیادہ زیادہ کیا ہوگا, ہاں ہوگا یا نہ ہوگا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہو جائے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ, نہ ہو جائے تو بھی الحمدللہ, اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ ایک کیس ہے, اور اسی مہینے کے اندر ماہ مبارک رمضان کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر آتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے بھی رشتہ پروپوز کیا تھا, پیغمبر اکرم سے شادی کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, اسلام کو اس پر کوئی اعتراض ہے. جناب خدیجہ کا کیس ہمارے سامنے ہے, اور اسی طریقے سے جناب صفورہ کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب شعیب علیہ السلام واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں, اور جو آیت کے کانٹیکس کو اگر ہمیں دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جناب صفورہ وہاں پر موجود بھی ہیں, ان کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. یعنی یہ وہ خواہ مخواہ کے مسائل ہیں بعض کہ جس کو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ویٹیج دے دیا جاتا ہے, جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, چلیے یہ سامنے نہ بھی ہو, لیکن یہ کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ چلا جائے تو اس میں کوئی آسمان سر پہ نہیں گر جائے گا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا, کوئی ایسا معاملہ نہیں. ہاں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے لڑکے والوں میں بھی اور لڑکی والوں میں بھی کہ بھئی اگر ہو گیا رشتہ تو مل کر سجدہ شکر کریں گے, خدا کا شکر ادا کریں گے. نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. بھائی آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ وہاں پر ہو تو پھر کیا کوئی زبردستی ہے, کیا گن پوائنٹ کے اوپر رشتہ کروائیں گے؟ نا, اگر ایک چیز ہو جاتی ہے الحمدللہ, نہیں ہوتی تو بھی الحمدللہ. یہ اگر میچورٹی اور پختگی آ جائے تو یقین جانیے ایک اوور آل معاشرے کی ترقی کے اندر یہ بہت مؤثر ہے, اخلاقی اعتبار سے بہت مؤثر ہے, بہت افیکٹو ہے. یہاں پر دیکھیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انی اریدو, انہوں نے کہا جناب شعیب علیہ السلام نے, میرا ارادہ یہ, میں یہ چاہتا ہوں ان انکحک, کہ تمہارے ساتھ نکاح کر دوں, احدی ابنتی ہاتین, اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا. ہاتین کے ذریعے سے تو باقاعدہ اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ ان دو میں سے ایک کا رشتہ میں تمہارے ساتھ کر دوں. الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج, اور اس کے بدلے میں تم کیا کرو کہ تم میرے پاس رہو اور 8 سال تک میرے معاملات کو دیکھو. یعنی جو بھی کاروبار ہے, زمین ہے, چرواہے کی طرح سے یا ریوڑ کے معاملات ہیں, ان سارے معاملات کو تم دیکھو. تمہیں یہاں پر ظاہر ہے کہ پناہ گاہ کی ضرورت ہے, تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, تمہارے پاس کام نہیں ہے, تو ظاہر ہے ان تمام تر چیزوں کی تمہیں تلاش ہے, تو کہیں نہ کہیں تم یہ سارے کام تو کرو گے نا. تو وائی ناٹ مائی ہاؤس, میرا ہی گھر ہے, میرے ہی بیٹے بن کے رہو, میرے ہی داماد بن کے رہو, یہاں پر کام بھی تمہیں ملے گا. 8 سال کا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ 8 سال تک تم یہاں پر کام کرو گے, ان تمام تر چیزوں کو دیکھو گے, اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری جو بیٹی ہے وہ تمہاری منکوحہ ہوں گی, تمہاری زوجہ ہوں گی. اب اس کے اندر ایک بحث ہے
کہ بھئی ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ مہر ہوتا ہے لڑکی کا، لڑکی کے باپ کا نہیں ہوتا. تو عین ممکن ہے کہ اس شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش رہی ہو. دوسری بات یہ کہی گئی کہ نہیں جناب، ہو سکتا ہے ایک شرط کے طور پر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہو، مہر کچھ اور ہو. تیسری بات یہ کہی گئی کہ نہیں جناب، یہی مان لیا جائے کہ یہ مہر انہی خاتون کا ہے، مگر چونکہ سب ساتھ ساتھ ہی رہ رہے ہیں لہٰذا ایک دوسرے سے ایک فائدہ سب کو مل رہا ہے، ایک بینیفٹ ہے جو سب کو حاصل ہو رہا ہے. وہ تمام تر بحثیں ہیں جو ڈیٹیلز ہیں، ان کے اندر اب میں زیادہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ تم میرے پاس 8 سال کم سے کم رہو، یعنی کہیں جانا بھی چاہو تو 8 سال کے بعد جانا. فإن أتممت عشرا، اور اگر 8 کی جگہ 10 سال کر دو، 2 سال اور بڑھا دو، فمن عندک، تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی ایک احسان ہوگا. 8 سال کے لیے میں تم کو پابند کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر رکو، اس میں 2 سال کا اور اضافہ کر دو گے تو اور اچھی بات ہے. وما اريد ان اشق علیک، اور میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو بہت زیادہ کوئی زحمت میں ڈالنا چاہتا ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے پاؤ گے صالحین میں سے، کہ تم دیکھو گے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کروں، نہ، میں تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہتا ہوں، جو تمہاری مشکل ہے اس میں تمہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان 2 مدتوں میں سے جس کو بھی میں پورا کروں تو مجھ پر پھر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی 8 کی تو مجھ پر ذمہ داری ہے، 8 سال تک تو میں رکوں گا، اگر 2 سال اور بھی رک جاؤں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 سال نہ رکوں اور 8 سال میں جانے کی بات کروں تو آپ مجھ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھیں گے کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے. اچھا، اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس مدت کو پورا کیا؟ تو روایات کے اندر ہے کہ 10 سال ہی انہوں نے پورے کیے. تو جب 10 سال ہی پورے کرنے تھے تو اسی وقت کہہ دیتے کہ 10 سال میں آپ کے پاس رہوں گا، کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ پھر اگر آپ کامن سینس کے اعتبار سے دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں کہ اگر ایک کام کرنا بھی ہے تو خواہ خواہ اپنے آپ کو پابند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے گا، مگر 8 سال ہی کا وعدہ کیجئے اور پھر 2 سال کا اضافہ کر دیجئے گا، تاکہ کسی قسم کا بوجھ انسان خواہ خواہ اپنے کاندھے پر کیوں رکھے. تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو 8 سال کی آپ نے بات کی ہے وہ تو میں پابند ہو گیا، باقی 2 سال اور کر دوں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی کروں تو مجھ پر پھر کوئی الزام نہیں ہے. فلا عدوان علیہ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں خدا اس کے اوپر گواہ ہے، خدا اس کے اوپر نگہبان ہے. یعنی یہ عام ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل اسٹرائک ہو رہی ہے تو اس موقع پر اس طرح سے ایک جملہ آخر میں کہہ دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر پھر اپنے 10 سال کی جو مدت ہے اس کو پورا کیا، اور پھر اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم بتاتا ہے کہ فلما قضى موسى الاجل، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، وسار باہلہ، اور اب وہ چلے کس کے ساتھ؟ اپنی فیملی کے ساتھ. یعنی اب ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور جوئش لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ. جو اسلامی لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی وائف جو تھی اس وقت وہ پریگننٹ تھیں، وہ حاملہ تھیں، اور ان کو وہ لے کر چلے. سارا باہلہ آنس من جانب طور نارن، یہ وہ منزل ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر آگ کا احساس کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی روشنی ہے، وہاں پر کوئی شعلہ ہے. یعنی اب واپس سے ذرا سا اس بات کو ذہن میں لے کر آئیے کہ اب ہم کس روٹ کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور وادی سینا کے اندر داخل ہوئے، اور وادی سینا سے پھر نیچے کی طرف آئے اس جگہ پر کہ جو مدین کا علاقہ ہے. اب مدین سے واپس جا رہے ہیں تو یہاں سے وہ لیفٹ کی طرف مڑیں گے، یعنی ٹورڈز ویسٹ، اور وادی سینا پھر درمیان میں آئے گی، اور یہاں سے ہوتے ہوئے وہ مصر کی طرف داخل ہوں گے. تو ابھی جب یہ وادی سینا کے اندر واپس پلٹ رہے تھے تو پلٹنے کے موقع پر درمیان میں، جیسے کہ یہ پرانا راستہ ہے کہ باقاعدہ روڈز تو نہیں بنے ہوئے ہیں کہ بورڈز لگے ہوں کہ اس طرف جائیں گے تو یہ جگہ آ جائے گی اور اس طرف جائیں گے تو یہ جگہ آ جائے گی، نہ ہی کوئی گوگل میپ ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام بالکل ایک نیچرل انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ موو کر رہے ہیں، اور راستے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو آگے کی جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ جانا تو مصر کی طرف ہے، مگر کلیئرٹی نہیں ہے کہ مصر پہنچنے کے لیے کیا کریں. تو اس موقع پر ان کو یہ احساس ہوا کہ اس جگہ پر وہ اونچا جو پہاڑ ہے اس جگہ پر کچھ آگ سی محسوس ہو رہی ہے، روشنی سی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں، جا کے دیکھیں کہ کوئی موجود ہے، روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں پر ہوگا، اور اگر ہوگا تو میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آگے اگر ہم کو جانا ہے تو ڈائریکشن کیا بنے گی، اور کچھ نہیں
تو رات بہت سرد ہے، ٹھنڈی ہے، تو سردی سے بچنے کے لیے کوئی آگ کا شعلہ، انگارہ وہی مل جائے تو میں تم لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس کو تاپ سکو، تاکہ تمہیں حرارت مل سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر طور کی طرف گئے اور پھر وہی پروردگار کا وہ پورا معاملہ کہ پروردگار نے خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، عصا اور ید بیضا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے تو اکیلے نکلے تھے، سفر مشکل ضرور تھا مگر فیملی نہیں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ آل محمد جب نکلے ہیں تو فیملی ساتھ تھی، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے ہیں تو فیملی ساتھ تھی، اور آل محمد جب پلٹے ہیں تو فیملی ساتھ نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس کو اس مرثیے کے اندر جناب ام کلثوم نے بیان کیا تھا۔ مصائب کے بس 2-4 جملے اور بات مکمل ہو جائے کہ جناب کلثوم، جناب زینب سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جناب زینب سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ جب نانا کا روضہ نظر آیا تھا تو پہلے تو جناب سید سجاد سے کہا تھا بیٹا یہیں پر خیمے لگا دو، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں مدینے کے اندر داخل ہوں۔ کیسے داخل ہوں؟ جب یہاں سے چلے تھے تو کیا کیفیت تھی، مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود۔ ان بیبیوں کو میں دیکھتی ہوں، یہ رباب، یہ لیلا، ان سب کے سہاگ سلامت تھے، اور جب پلٹے ہیں تو کیا کیفیت ہے۔ اس وقت سید سجاد نے بشیر سے یہ کہا تھا کہ بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں، کہ جا اور جا کر مدینے میں ہماری آمد کی اطلاع کر دے۔ اور بشیر یہ کہتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین فدمعی مدرارو، مدینے کی جو رونق تھے حسین وہ تو قتل کر دیے گئے، میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ حسین وہ کہ جس کا سر رہ گیا، جس کا جسم رہ گیا کربلا میں، اور سر نو کے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا گیا۔ بشیر یہ شعر کہہ رہا تھا، اور پھر لوگ آتے گئے اور سید سجاد سے ملاقات کرتے چلے گئے۔ جب سید سجاد سے ملاقات کے لیے لوگ آ رہے تھے اس موقع پر محمد حنفیہ بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ صغریٰ بھی موجود ہیں، جناب ام البنین بھی موجود ہیں، اور پورا مدینہ آ چکا ہے۔ اور ایسے میں سید سجاد نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کا آغاز کیا ہے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا۔ اور اس خطبے کے اختتام پر سید سجاد کہتے ہیں ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا جاتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ واقعاً یہ ایک جملہ پورا مرثیہ ہے جو سید سجاد نے ارشاد فرمایا۔ ایسے میں جب سید سجاد یہ باتیں کر رہے تھے، فاطمہ صغریٰ آگے بڑھی اور جناب زینب کے پاس آئیں، جناب رباب کے پاس آئیں، ایک ایک بی بی کی گود میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ نہ رباب کی گود میں نظر آتا ہے، نہ زینب کی گود میں نظر آتا، نہ لیلا کی گود میں نظر آتا۔ کسی نے پوچھا فاطمہ صغریٰ کیا تلاش کر رہے؟ تو جناب صغریٰ نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا میرا بابا مارا گیا، میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے بتایا کہ میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے کہا میرا چچا عباس مارا گیا، اس پر بھی میں نے صبر کر لیا، مگر میرا ننھا بھیا علی اصغر، وہ تو اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو تو کسی نے نہیں مارا ہوگا۔ کوئی مجھے بتائے گا میرا ننھا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ اب تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا، میں کم سے کم اس کے ساتھ تو کھیلوں۔ یہ بچی اپنے بچپنے میں کیا کہہ گئی؟ مگر رباب سے کوئی پوچھے کہ جس نے اپنے ہاتھوں میں اس بچے کے لاشے کو اٹھایا تھا کہ جس کے گلے کو 3 بھال کے تیر سے ذبح کر دیا گیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، حاضرین اور بانیان کی توفیق میں اضافہ فرما، مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کو تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.